یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جس نے نماز کے بعد اللہ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اس سے ارشاد فرمایا، مانگ دعا کر کے تیری دعا قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم ہمارے اس درس میں فرشتوں، جنات اور قیامت سے متعلق جو ہمارے عقائد ہیں اس کے بارے میں سنیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ ان عقائد کو سماعت فرمائیے کہ یہ وہ عقائد ہیں کہ جن پر ایمان لانا بندے کو ضروری ہے، اور کئی عقائد اس میں سے وہ ہیں کہ اگر اس کے برخلاف عقیدہ رکھا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق یعنی فرشتے، ان کے بارے میں ہمارے یعنی مسلمانوں کے کیا عقائد ہیں اس حوالے سے سنیں گے۔ فرشتے نوری جسم والی مخلوق ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نور سے یعنی روشنی سے، خالص روشنی سے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور، یعنی ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں سب سے پہلا اعتقاد، سب سے پہلا عقیدہ یہ کہ ان کی جو خلقت ہے، ان کی جو بناوٹ ہے وہ نور سے ہے۔ جس طرح انسان کے بارے میں کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی طرح فرشتوں کے بارے میں یہ اعتقاد کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں، جس شکل میں آنا چاہیں بن جائیں، یعنی جو صورت اختیار کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت سے اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ انسان کی چاہیں تو انسان کی بھی اختیار کر سکتے ہیں، کوئی اور دوسری شکل اختیار کرنا چاہیں تو اسے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ عقائد کی مشہور کتاب شرح المقاصد کے اندر ہے، ان الملائکۃ
اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکلات باشکال مختلفہ، یعنی ملائکہ یہ انتہائی لطیف نورانی جسم والے ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قادر ہیں. اور اس کی مثال بھی ہمیں احادیث طیبہ میں ملتی ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ مختلف اشکال میں، مختلف صورتوں میں، یعنی مختلف انسانوں کی صورتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو اس میں آپ انسانی صورت اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. اور زیادہ تر جو آپ کا آنا ہوتا تھا، یعنی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ ہوتا تھا حضرت سیدنا دشیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں. حضرت سیدنا دشیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ گویا آپ کے چہرے سے جو ہے وہ بجلی چمکا کرتی تھی، چمک نکلا کرتی تھی، اور آپ بعض اوقات اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی آپ کے عشق کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوبصورت بنایا تھا. تو سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا دشیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کے اندر اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اسی طرح کوئی اور صورت اختیار کرنا چاہیں، پرندے کی صورت اختیار کرنا چاہیں تو پرندے کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو. انہیں جو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا یہ وہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. اور اس کا بیان پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہی کرتے ہیں، یعنی یہ فرشتے جو انہیں حکم ہو. اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر، نہ بھولے سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معصوم بندے ہیں. معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے یہ پاک ہیں. تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ تو جان بوجھ کے کچھ کرتے ہیں، نہ بھولے سے کچھ کرتے ہیں. تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے یہ معصوم ہیں، یعنی ان سے یہ گناہ ہونا محال ہے، یہ گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے بارے میں 28ویں پارے میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، یعنی جو اللہ نے حکم دے دیا اس کا برخلاف کبھی نہیں کرتے. اگلا عقیدہ، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے اعلیٰ طبقہ، یعنی سب سے بڑا جو مرتبہ اور مقام ہے انبیاء کے بعد، ملائکہ مقربین، اور وہ یہ ہیں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل. یہ چاروں مشہور فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، اور عرش عظیم یعنی عرش
کو اٹھانے والے فرشتے، جو عرش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے جن کو حاملان عرش جلیل کہا جاتا ہے، حاملان عرش جلیل یعنی عرش کو اٹھانے والے، ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، اور ان کے مقام اور مرتبے تک کوئی ولی کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور ان میں سب سے افضل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ ان ملائکہ کا ہے جو مقربین کہلاتے ہیں، جن میں چاروں معزز اور مشہور فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اگلا عقیدہ، کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے، کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے رسالے اعتقاد الاحباب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی جناب میں گستاخی کا بھی بعین ہی وہی حکم جو انبیاء اور مرسلین کی رفعت پناہ بارگاہوں میں گستاخی کا ہے کہ کفر قطعی ہے، یعنی جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کوئی گستاخی کرے ادنا گستاخی تو وہ کفر قطعی ہے، دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کسی بھی فرشتے کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کا بیان امام ابو شکور سالمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، عقیدے کی مشہور کتاب ہے ان کی التمہید، اس میں ارشاد فرماتے ہیں من شتم ملکا او ابغضه فإنه يصير كافرا كما في الأنبياء ومن ذكر الأنبياء أو ملكا بالحقارة فإنه يصير كافرا، یعنی جس نے کسی فرشتے کو گالی دی یا کسی فرشتے کے ساتھ بغض رکھا، عداوت رکھی، نفرت رکھی اس سے، تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسا کہ انبیاء کے معاملے میں ہے۔ جس نے کسی فرشتے کو گالی دی یا کسی فرشتے کے ساتھ بغض و عداوت رکھا تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسا کہ انبیاء کا معاملہ ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کا یا کسی فرشتے کا حقارت کے ساتھ ذکر کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اگلا عقیدہ، فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ ہی عورت، یعنی نہ تو فرشتوں کو مرد کہہ سکتے ہیں نہ عورت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسانوں اور دیگر مخلوقات کی صفتیں ہیں کہ وہ ان میں مرد و عورت ہوا کرتے ہیں۔ فرشتے مرد ہونے عورت ہونے سے پاک ہیں، فرشتے مرد ہونے سے عورت ہونے سے پاک ہیں۔ مشرکین مکہ یہ فرشتوں کے بارے میں اعتقاد رکھا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں کو مؤنث مانا کرتے تھے، عورتیں مانا کرتے تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے اور فرشتے بھی اس سے پاک ہیں کہ وہ مذکر یا مؤنث میں سے کچھ ہوں۔ تو مرد ہونے سے عورت ہونے سے فرشتے یہ پاک ہیں، باقی وہ کیا ہیں وہ ان کا رب عز و جل جانتا ہے۔ اگلا عقیدہ، ان کی تعداد وہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ روایتوں کے اندر یوں ہے، مختلف تابعین سے، صحابہ سے یہ روایت ہے کہ انسانوں کی جو تعداد ہے، انسان اور جنوں کو جب ملایا جائے
تو انسان ایک حصہ ہے اور جن 9 حصہ ہے، جنات۔ انسان ایک حصہ ہے اور جن 9 حصہ ہیں۔ 10 حصے بنائے جائیں انسانوں کے اور جنات کے تو جنات کی تعداد انسانوں سے 9 گنا بڑھ کر ہے، یعنی اتنی زیادہ تعداد جنات کی موجود ہے۔ اور جب جنات اور فرشتوں کا تقابل کیا جائے، ان کو آپس میں ملایا جائے، تو پھر جنات ایک حصہ ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ ان سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے۔ ایک روایت امیر اہل سنت نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی انہوں نے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، تو اس پہ ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ تیری دائیں یعنی سیدھی طرف جو تیری نیکیوں پر معمور ہے، یعنی اس کو حکم یہ ہے کہ وہ نیکیاں لکھے، اور یہ بائیں یعنی الٹی طرف والے فرشتے کا امین ہے، ساتھی ہے اس کا۔ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو بائیں یعنی الٹی طرف والا فرشتہ دائیں یعنی سیدھی جانے والی فرشتے سے پوچھتا ہے کیا میں اس کا یہ گناہ لکھ لوں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، شاید یہ اپنے گناہ پر اللہ عز و جل سے استغفار کرے اور توبہ کرے۔ تو جب بائیں طرف والا فرشتہ 3 مرتبہ گناہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے تو دائیں یعنی سیدھی طرف والا کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ یہ کیسا برا ساتھی ہے جو گناہ کر رہا ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 فرشتے تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں اور ایک فرشتے نے تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے۔ جب تم اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کرتا ہے، اور جب تم اللہ عز و جل پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ اور 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں، وہ تمہارے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو محفوظ کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، وہ تمہارے منہ میں سانپ داخل ہونے نہیں دیتا، اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں۔ یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہیں۔ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں۔ یہ 20 فرشتے ہر آدمی پر مقرر ہیں، یعنی ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 20 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ فرشتے اس کے علاوہ اگر الگ کاموں پر مامور ہیں، تو ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور اس کا بیان خود اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 میں 31 میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ کے فرشتوں کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے رسول جان سکتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، یعنی ان کے ذمے مختلف کام ہیں۔ کسی کے ذمے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لانا، جیسے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کہ ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی لاتے رہے۔ کسی کے ذمے بارش برسانا، روزی پہنچانا، کسی کے ذمے یہ ہے کہ وہ سور پھونکیں گے جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام، کسی کے ذمے روح قبض کرنا ہے جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام، کسی کے ذمے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی امتوں کے درود پہنچانا ہے، کسی کے ذمے یہ ہے کہ وہ
دن میں ایک بار، زندگی میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یعنی بارگاہ رسالت میں جو مزار اقدس ہے اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، اور حدیث پاک کے مطابق روزانہ صبح 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ گئے اب دوبارہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے مختلف کام فرشتوں کے ذمے موجود ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیے ہوئے ہیں، اور اس کا بیان سورۃ النازعات کی 5ویں آیت کے اندر ہے۔ سورۃ النازعات کی 5ویں آیت کے اندر فالمدبرات امرا، کہ ان جانوں کی قسم، ان فرشتوں کی قسم جو کائنات کے کام بناتے ہیں۔ تو حقیقی کام بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے، سبب بنائے ہیں، مختلف ذریعے بنائے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھی ان کاموں کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ وہ یہ مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ دو اہم باتیں مزید فرشتوں کے حوالے سے۔ پہلی بات کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا، اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی اس کا یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ جو یہ کہے کہ فرشتوں کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جھٹلانے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے والا ہے کہ فرشتے انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جس طرح فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ فرشتے صرف نیکی کی جو طاقت ہے اس کا نام ہے، فرشتے نیکی کی طاقت ہیں اس کا نام ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی الگ سے کوئی جسم ہو یہ نہیں، بلکہ جو نیکی کرنے کی قوت ہوتی ہے اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، بندے کے اندر جو خیر کی طاقت ہوتی ہے اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا اعتقاد رکھتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کے وجود کا انکار کر رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے خود فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں سے باتیں کی ہیں، فرشتے ان کے پاس وحی لاتے رہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فرشتے صرف نیکی کی، خیر کی قوت کا نام ہے، تو اس کا مطلب اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو غلط قرار دیا، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ باتیں فرشتوں کے حوالے سے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں کہ فرشتے کی کس طرح عام طور پر ہمارے یہاں توہین کی جاتی ہے، اس حوالے سے نقل فرمائی ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہنا سری کفر ہے۔ یہ کہنا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں سری کفر ہے۔ یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں اور فرشتے روح نکالنے آ گئے، اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں اور فرشتے روح نکالنے آ گئے، یہ سری کفر ہے۔ اگلا کہ جو ہمارے یہاں بہت عام ہوتا ہے، بول دیتے ہیں اس طریقے سے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور ملک الموت غلطی سے دوسرے کی روح قبض کرنے پہنچ گئے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اللہ عز و جل نے کسی اور کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور ملک الموت غلطی سے
دوسرے کی روح قبض کرنے پہنچ گئے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے میں غلطی کی تو اس کا یہ قول بھی کفر ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں کی گواہی قبول نہیں کروں گا، فلاں کی گواہی قبول نہیں کروں گا اگرچہ وہ جبرائیل و میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرشتوں کے بارے میں جو ہم نے یہ باتیں سنی اس کا صحیح اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرشتوں کی توہین سے محفوظ رکھے اور ہمارے عقیدے سلامت رکھے۔ تو خلاصہ یہ کہ فرشتے نوری جسم والی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو ملائکہ مقربین ہیں، چاروں مشہور فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ کسی فرشتے کی ادنا گستاخی کرنا یہ کفر ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، مرد و عورت ہونے سے وہ پاک ہیں۔ ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا جو معنی مسلمان جانتے ہیں اس کے برخلاف رکھنا یہ کفر ہے۔ اگلا بیان ہمارا جنات سے متعلق ہے۔ جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان میں بھی بعض کو، سب کو نہیں، بعض کو یعنی کچھ کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، اور ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، سینکڑوں سال ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ اور شیطان بھی یہ جن کی ایک قسم ہے، شیطان بھی جن کی ایک قسم ہے۔ اور جو شریر جن ہوتے ہیں، شرارتی جن، جو پریشان کرنے والے جن ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جنات کے وجود کا انکار کرنا، جنات کے وجود کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تقریباً 25 صورتوں کے اندر، تقریباً 25 صورتوں کے اندر جنات کا تذکرہ موجود ہے، اور یہاں تک کہ 29ویں پارے کی ایک سورت پوری سورہ جن کے نام سے ہے، نام ہی اس کا سورۃ الجن ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ جس کو بندہ دیکھے نا، یا جو ما فوق الفطرت ہو، یعنی انسان کی عقل میں جو چیز نہ آئے اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمان جس طرح ظاہر پر ایمان لاتا ہے، جو چیز اس نے دیکھی اس پر اس کو ایمان لانا ہے، ساتھ ہی ساتھ مسلمان کو حکم ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان لائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، مسلمانوں کی صفت ہی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جس کا بیان قرآن میں ہو گیا، جس کا بیان حدیث متواتر میں ہو گیا، احادیث کے اندر ہو گیا، کہ جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، تو اب اگرچہ فی الوقت وہ ہماری عقل کے اندر نہیں آتی، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جنات کا وجود یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، بلکہ یہ تو وہ یعنی جنات کا وجود تو وہ ہے کہ تمام جو مذاہب ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی جو مذاہب ہیں، ان میں بھی جنات کا اعتقاد موجود ہے۔ تو جنات کے وجود کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنات کے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو بدی کی قوت ہے، جو گندی قوت ہے، اس کا نام جن یا شیطان ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جنات وہ نہیں کہ جس کا ہم تصور رکھتے ہیں کوئی الگ سے مخلوق ہو، بلکہ انسان کو جو شرارت پر ابھارتی ہے، یا کسی بھی شے کو بدی پر جو قوت ابھارتی ہے، اس کو جنات یا شیطان کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔
یعنی الگ سے وجود نہ ماننا، صرف ایک قوت ماننا، صرف ایک طاقت ماننا جنات یا شیطان کو، یہ بھی کفر ہے۔ جنات یہ انسانوں کی طرح عقل والے ہوتے ہیں۔ فرشتوں اور جنات میں ایک فرق یہ ہے کہ فرشتے نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے اور نہ یہ مرتے ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے، نہ ان کا نکاح ہوتا ہے، نہ یہ مرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں۔ اس کے برعکس جنات، ان میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے، ان کے یہاں نکاح بھی ہوتا ہے، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور ان میں جو ہے وہ مرنا بھی ہوتا ہے۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح مختلف مذہب اور مختلف فرقے ہیں، یعنی ان میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، ان میں بھی کافر ہوتے ہیں، ان میں بھی صحیح مذہب والے ہوتے ہیں، ان میں بھی غلط مذہب والے ہوتے ہیں۔ جنات میں ہر طرح کے مذہب والے موجود ہیں جس طرح انسانوں میں موجود ہیں، البتہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کے اندر کافروں کی تعداد زیادہ ہے، برے افراد کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی ان کی اکثریت کفر اور برائی اور بد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں جنات کے حوالے سے ہو گئیں۔ انشاءاللہ اب اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قیامت سے متعلق عقائد، اور یہ انتہائی ضروری اور اہم موضوع ہے قیامت سے متعلق عقائد، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن مجید فرقان حمید کو ہم پڑھتے ہیں تو تین باتیں ایسی ہیں کہ جس پر قرآن مجید فرقان حمید میں کفار کو انتہائی توجہ دلائی گئی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی رسالت، اور نمبر تین، آخرت۔ مشرکین مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے ان کے درمیان اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، تو آپ کی جو دعوت کے بنیادی مقاصد تھے وہ انہی تین امور پر زیادہ تر تھے کہ آپ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اس کے ایک ہونے کی طرف بلاتے ہیں۔ دیگر خداؤں کو جو مشرکین مکہ منع کرتے تھے اس سے آپ باز رکھنے کی انہیں دعوت دیا کرتے تھے۔ دوسرا، رسالت کے اقرار، کہ وہ رسالت کا اقرار کریں، یہ اس بات کو مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور کفار کا، مشرکین مکہ کا جو سب سے بڑا انکار تھا ان باتوں کے بعد، وہ تھا آخرت کا۔ وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دوسرا عالم موجود ہے۔ کفار مکہ ہوں یا کوئی بھی ہو، جب وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ مجھے مرنے کے بعد کسی اور عالم کے اندر جانا ہے، کسی اور دنیا کے اندر جانا ہے، کہیں مجھے حساب دینا ہے، تو پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے، پھر وہ دل کھول کر نافرمانیاں کرتا ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے کسی بات کو کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس نے دنیا کے اندر جو اس کو اختیارات ملے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ ظلم کرتا رہتا ہے، ظلم و ستم کرتا رہتا ہے، جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے یہ بات ہو، اس کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ مجھے مرنے کے بعد ایک ایسی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کہ جہاں پہنچ کر مجھے حساب دینا ہے، تو پھر وہ کتنا ہی با اختیار ہو جائے، کتنی ہی قوت والا ہو جائے، اس کے ذہن میں جب یہ بات ہوگی کہ مجھے ایسی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ پاورفل ہے، تو اب وہ گناہوں سے بچے گا،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، وہ نیکی کے کام کرے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو جس بڑی بات سے ڈرایا وہ یہی، یعنی قیامت کا عقیدہ تھا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ راسخ کیا جائے کہ انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 20 مقامات پر کفار مکہ کے یہ اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاک ہو چکے ہوں، ہماری ہڈیاں بکھر چکی ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کئی دلائل قائم فرمائے ہیں قرآن مجید میں کہ جس طرح پہلے تم کچھ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے، ایک بوند سے تمہاری بنیاد رکھی، تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اتنا بڑا کر دیا۔ جب وہ اس بات پر قادر ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے اس وقت اس نے تمہیں اتنا بڑا انسان بنا دیا، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ تمہیں ویسا ہی بنا دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جتنے دلائل ہیں، جو بڑے بڑے دلائل ہیں، وہ ان کے سامنے بیان کیے کہ اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، یہ سامنے رکھ کے ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا جو وجود ہے اس کا احساس کافروں کے ذہن میں دیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ قیامت کا اعتقاد رکھا جائے اور بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ قیامت بے شک قائم ہوگی۔ عقیدہ، سب سے پہلا عقیدہ وہ یہ ہے کہ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 1 کہ قیامت بے شک قائم ہوگی اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالی اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ یہ بھی یاد رہے جو ہمارا اگلا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا حشر ہوگا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اٹھائے گا، یہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ حشر جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا، دونوں اٹھائی جائیں گی، روح بھی اٹھائی جائے گی اور جسم بھی اٹھایا جائے گا۔ جو صرف یہ اعتقاد رکھے کہ روحیں اٹھیں گی جسم نہ اٹھیں گے وہ کافر ہے۔ جو صرف یہ اعتقاد رکھے کہ روحیں اٹھیں گی جسم نہ اٹھیں گے وہ کافر ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگلا عقیدہ، دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ تھی، جیسے ہم ہیں، ہمارا یہی جسم ہے اور ہماری یہ روح ہے، اسی روح کے ساتھ اسی جسم کو اٹھایا جائے گا۔ یہی ہمارا جسم اٹھے گا، ہم سب کے جسم کو سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالی، لیکن جس کا جسم گل سڑ گیا تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی نیا جسم دے گا، یعنی اسی جسم کو بنا دے گا اور اسی کے ساتھ اس روح کو متعلق کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو جو جسم دنیا میں ہے، جو روح جس جسم کے اندر دنیا میں ہے، اسی کے ساتھ قیامت کے دن آئے گی۔ جو جسم ہے، جو روح ہے دنیا کے اندر، وہی کی وہی قیامت کے اندر آنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ روح تو وہی ہو جو ابھی ہے اور کوئی نیا جسم بنایا جائے اور اس نئے جسم کے اندر روح کو ڈالا جائے، نہیں، بلکہ جسم بھی وہی اور روح بھی وہی ہوگی۔ اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت میں اعمال کا حساب ہوگا، اور حساب کا ماننا یہ ضروری ہے۔ جو حساب کا منکر ہو، یعنی اعمال کے قیامت کے دن حساب نہ ہونے کا اعتقاد رکھے، یہ اعتقاد رکھے کہ قیامت کے دن اعمال کا حساب، یعنی جو بندہ دنیا میں عمل کرتا رہا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا،
وہ کافر ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ جو بندہ جو اعمال ہم نے دنیا میں کیے ہیں، اعمال کا حساب آخرت میں ہونے والا ہے، اعمال کے حساب کا منکر کافر ہے۔ اعمال جو ہوں گے وہ میزان پر ہوں گے، ترازو جو ہے اس پر ہوں گے، تو اس میزان کا ماننا بھی ضروری ہے، اور اسی میزان پر، اسی ترازو پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، چاہے نیک اعمال ہوں چاہے بد اعمال ہوں، یہ سب تولے جائیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، یعنی قیامت کے دن اعمال کا حساب ضرور ہونا ہے۔ اچھا، اب یہ دلچسپ بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑا نیچے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا وزن کم ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت میں اس کے برعکس ہوگا نیکی کے حوالے سے، کہ نیکی کا پلہ جس کا بھاری ہوگا تو بجائے اس کے کہ وہ نیچے جائے وہ اوپر اڑ جائے گا، وہ قیامت کا معاملہ ہوگا۔ تو قیامت میں جو اعمال تولے جائیں گے اس میں جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ پلڑا جو ہے وہ اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اس کے برعکس، یعنی دنیا کے برعکس یہ معاملہ ہوگا وہاں پر۔ اگلا عقیدہ، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ انسان کے ساتھ دو محافظ ہیں کہ جو بات بھی وہ کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، جو بات بھی وہ کرتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں، اور اسی کو ہمارا نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا یہ نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، فرمایا جائے گا اپنا نامہ پڑھ، آج تو خود ہی اپنے حساب کرنے کو بہت ہے۔ تو ہر انسان کو جو اس نے کام کیے ہیں، جو اس نے اعمال کیے ہیں، وہ سارے کے سارے دیے جائیں گے کہ اب اسے پڑھ۔ اب یہ مختلف ہوگا کہ کسی کا تو سر عام ہوگا، سب کے سامنے اس کا حساب ہوگا، اور مومنین کا جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانا چاہے اس کا خفیہ انداز میں ہوگا، اور اس کو صرف نامہ اعمال دیا جائے گا اور تیزی کے ساتھ اس کا حساب ہو جائے گا۔ اور کسی کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ سب کے سامنے پڑھ کے سنائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب راوی کہتے ہیں، راوی حدیث، کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہاں پر میل سے مراد کیا ہے، یا تو وہ سفر والا میل جس کو ہم میل کہتے ہیں وہ میل مراد ہے، یا میل سے مراد یہاں پر جو سرمے کی سلائی ہوتی ہے، سرمے کی سلائی ہوتی ہے وہ مراد ہے کہ اتنے سے فاصلے پر سورج ہوگا، اور اس وقت سورج کی سیدھی طرف ہوگی اور زمین جو ہے وہ تانبے کی کر دی جائے گی۔ اس پر کھڑے ہو کر، اور حدیثوں کے مطابق بندے کا اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین کے اندر وہ پسینہ جذب ہو جائے گا، اتنا پسینہ نکلے گا، اور پھر جب زمین اس پسینے کو جذب کرنا ختم کر دے گی، یعنی پسینہ نکلتا جائے گا
اور 70 گز تک زمین کے اندر چلا جائے گا. اب زمین نے اس کو جذب کرنا بند کیا، اب وہ زمین سے اوپر اٹھے گا اور پھر اس کے اعمال کے مطابق کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کوئی اسی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اس عالم میں اس کو اپنی زندگی کا سارا اعمال نامہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سنانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور اس دن اللہ تبارک و تعالی آسانی ہم پر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہم سب کو قفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے کہ کم سے کم بولیں اور کم سے کم ہمارا نامہ اعمال ہو. نامہ اعمال دینے کی 3 صورتیں ہیں کہ کس طریقے سے نامہ اعمال بندے کو دیا جائے گا. نیکوں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا بیان سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے. ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. ترجمہ کنز الایمان. تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 اور 20. تو جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کامیاب ہوا، وہ خوش ہو جائے گا اور خوش ہو کر کہے گا کہ دو مجھے میرا نامہ اعمال، اور مجھے پتا تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اور پھر وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال پڑھ کر جنت میں داخل ہوگا. اور جو بدکار لوگ ہوں گے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا. یعنی جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو یہ اس کی بربادی کی ایک علامت ہے. اب وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے پڑھنے کے لیے نہ ہی دیا جاتا. اور تیسری صورت یہ کافروں کے ساتھ ہوگی الامان والحفیظ، کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کا سینہ توڑ کر ان کا الٹا ہاتھ نکالا جائے گا ان کے سینے سے کمر کی طرف، اور پھر ان کو اس الٹے ہاتھ میں جو ہے وہ نامہ اعمال دیا جائے گا. سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. ترجمہ کنز الایمان. وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ ان قریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بروز قیامت اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. اگلا عقیدہ حوض کوثر کے حوالے سے. حوض کوثر یہ حوض ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہو گیا، یہ حق ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. نہ ماننے والا بد مذہب و گمراہ ہے. حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا. اس حوض کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کی جو مسافت ہے، یعنی اتنا بڑا یہ حوض ہے کہ اگر بندہ چلنا شروع کرے تو 1 مہینے کی مسافت، یعنی 1 مہینے تک چلتا رہے تو اس کے کناروں پہ چلتا رہے گا، اتنی اس کی مسافت ہے. اور اس کے کناروں پر موتی کے قبے بنے ہوئے ہیں، مینار بنے ہوئے ہیں. اس کی مٹی نہایت خوشبودار اور مشک کی ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. اور اس پر جو برتن ہیں وہ ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. سوال ہے کہ یہاں پر
کہ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی پانی عطا فرمائے گا. جنت کے پانیوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہاں پر نہریں ہوں گی، اس کا پانی بھی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. تو جب حوض کوثر سے پی لیا بروز قیامت اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے عطا بھی فرمائے، پی لیا تو پھر اس کے بعد جنت میں پیاس تو لگے گی نہیں. اب جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کے پانی کس طرح پئیں گے؟ پھر پیاس نہیں ہے تو جنت کا پانی پینا کیسے ہوگا؟ تو اس کے جواب میں محدثین نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا جو پانی ہے وہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے پیا جائے گا، یعنی لطف حاصل کرنے کے لیے پیا جائے گا جنت کا پانی. ورنہ حوض کوثر سے پانی پی لیا تو اب اس کے بعد پیاس لگے گی ہی نہیں. اور اس حوض کوثر میں جنت سے 2 پر نالے ہر وقت گرتے رہتے ہیں، جس میں ایک سونے کا ہے اور ایک چاندی کا ہے. اور اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید کی جو مشہور سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. تو کوثر کی ایک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرما دیا ہے. اگلا عقیدہ صراط حق ہے. صراط حق ہے اور صراط ایک پل کا نام ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں. کل بروز قیامت یہ جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، جہنم کے اوپر ہوگا یہ پل. اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، اس پہ سے گزرے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم میں 16ویں پارے کے اندر اس کا بیان موجود ہے. تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر یہ کہ اس کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اس جہنم کے اوپر سے اسے گزرنا ہوگا، پل صراط پر سے اس کو گزرنا ہوگا. تو یہ جو پل صراط ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے اور اسی سے گزر کے جنت میں جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس پر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزریں گے، پھر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، اور پھر دیگر امتیں گزریں گی. اب گزرنے کے انداز مختلف ہوں گے. کسی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہوگا کہ جیسے بجلی چمکتی ہے ویسے ہی چمکا اور وہ گزر گیا. چمکی، بجلی چمکی، غائب ہوئی. اسی طرح کوئی پل صراط پر آیا اور اتنی تیزی سے گزر جائے گا جیسے بجلی چمک کے غائب ہو جاتی ہے. اور بعض جیسے تیز ہوا چلتی ہے ویسے چل کے گزریں گے، اور بعض ایسے گزریں گے، کچھ ایسے گزریں گے کہ جیسے پرندہ اڑ کے گزرتا ہے، کچھ ایسے گزریں گے جیسے تیز گھوڑا دوڑتا ہے، کچھ پر ایسا ہوگا کہ وہ اس طرح تیزی سے جائیں گے جیسے آدمی تیزی سے بھاگتا ہوا جاتا ہے. اور کچھ کا حال یہ ہوگا کہ وہ گھسیٹ گھسیٹ کر پل صراط پر سے گزریں گے. الامان والحفیظ. اور کوئی ایسے چلے گا پل صراط پر جیسے چوٹی چلتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، ہم سب کو امان میں رکھے کہ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے، بڑے بڑے پکڑنے والے آنکڑے لگے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے. جس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لیں تو اسے پکڑ لیں گے. اب کسی کو صرف زخمی کر کے چھوڑ دیا جائے گا اور زخمی ہو کر وہ اپنے اعمال کے مطابق زخمی ہوگا اور نجات پا کر وہ بچ جائے گا. اور
بعض کا حال یہ ہوگا کہ وہ آنکڑے اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے. الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. تو اس پل صراط پر سے گزرے بغیر جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس کا اعتقاد رکھنا بھی یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو اعتقادات ہم نے سنے، جو عقائد ہم نے سنے، وہ ہم سب کے عقائد بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے. قیامت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہوں کی جو معرفت ہے، پہچان ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے. پہلا جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے علماء کرام وغیرہ کے حقوق ضائع کرنا اور انہیں ہلکا جاننا. حدیث مبارکہ ہے جسے امام طبرانی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے حقوق کو منافق ہی ہلکا جانے گا. 3 شخص ایسے ہیں جن کے حقوق کو منافق ہی ہلکا جانے گا. نمبر 1، جسے اسلام میں بڑھاپا آیا، جو مسلمان رہا اور بوڑھا ہو گیا، تو ایسے مسلمان کا حق نہ جاننا، اس کی تعظیم و تکریم نہ کرنا. نمبر 2، عالم دین. اور نمبر 3، انصاف پسند بادشاہ. یہ وہ 3 افراد ہیں کہ جن کے حقوق کو کوئی منافق ہی ہلکا جان سکتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے علماء کے حقوق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں. یعنی ہمارے طریقہ کار پر وہ نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے اور علماء کے حقوق کو نہ پہچانے، ان کی تعظیم و تکریم نہ کرے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھو اور علم کے لیے سکینہ یعنی اطمینان اور وقار سیکھو، اور جس سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اور عاجزی بھی کرو. یعنی جس سے علم سیکھ رہے ہو، جس سے علم حاصل کر رہے ہو، اس کے سامنے عاجزی بھی اختیار کرو، اپنے آپ کو اس سے بڑا نہ جانو. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ جب حاضر ہوئے تو ان کا لباس جو ہے وہ بالکل سفید تھا، جس پر کوئی گرد و غبار نہیں تھا، بال بالکل سیاہ تھے. وہ آئے اور آ کر بالکل ادب اور تعظیم کے ساتھ 2 زانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف سوال کیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا اسلام کس کو کہتے ہیں، آپ نے جواب ارشاد فرمایا. پھر احسان کے بارے میں پوچھا تو جواب ارشاد فرمایا. پھر قیامت کی نشانیاں پوچھی تو قیامت کی نشانیاں بیان کی. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے استفسار فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. علماء نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جب حاضر ہوئے تو حاضر ہو کر علم حاصل کرنے سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ 2 زانوں ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے اور وہ ہمیں ہمارا دین سکھانے آئے تھے. تو انہوں نے یہ سبق دیا کہ دین حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے
کہ جس سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں اس کی تعظیم و تکریم کرنا سیکھیں، اس کا ادب و احترام کریں۔ جب اس کا ادب و احترام کریں گے تو اب آپ کو جو ہے وہ علم نافع حاصل ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ یوں دعا مانگی، خدایا میں وہ زمانہ نہ پاؤں، یا اے میرے صحابہ تم وہ زمانہ نہ پاؤ جس میں عالم کی پیروی اور حلیم یعنی بردبار آدمی سے حیا نہ کی جائے گی، عالم کی پیروی نہ کی جائے گی اور جو بردبار آدمی ہے اس سے حیا نہ کی جائے گی۔ ایسے زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اور بڑوں سے مراد یہاں پر علماء ہیں کہ جو تمہارے علماء ہیں، جو علم کے اندر بڑے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہو گیا وہ کہ عالم کے حقوق کو نہ جاننا۔ یاد رکھیے کہ عالم کی اس کے علم کی وجہ سے توہین کرنا، اس لیے اس کی توہین کرنا کہ یہ عالم ہے، یہ کفر ہے۔ عالم کے علم کی وجہ سے اس کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اور جو کسی عالم سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو فقہا ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف ہے کہ اس پر کفر ہو جائے۔ اگلا کبیرہ گناہ ظالموں اور فاسقوں سے محبت کرنا اور نیک لوگوں سے بغض رکھنا، جس میں آج ہماری اکثریت مبتلا ہے کہ ظالموں اور فاسقوں سے محبت کرتے ہیں اور نیک لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، ان کی صحبت کو ناپسند کرتے ہیں۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 باتوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، جس کا اسلام میں حصہ ہوگا اللہ عز و جل اسے ان لوگوں کی طرح نہ کرے گا جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اسلام کے 3 حصے ہیں، روزہ، نماز اور زکوٰۃ۔ نمبر 2، اللہ عز و جل دنیا میں جس بندے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، قیامت کے دن اسے غیر کے سپرد نہیں کرے گا۔ اور نمبر 3، جو شخص جس قوم سے محبت کرے گا اللہ عز و جل اسے اسی میں شامل کر دے گا۔ اب جو فاسق اور فاجروں سے محبت کرے گا، گناہ گاروں سے محبت کرے گا، تو کل روز قیامت وہ فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ہوگا، اور جو نیکوکاروں سے محبت کرے گا تو کل بروز قیامت وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ شرک اندھیری رات میں چیونٹی کے کسی چٹان پر رینگنے سے بھی زیادہ مخفی ہے، اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ کسی چیز پر ظلم کو پسند کرے اور کسی چیز پر عدل سے بغض رکھے۔ اور دین کیا ہے؟ یہی کہ اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنا اور اس کے لیے بغض رکھنا۔ یعنی اصل دین یہ ہے کہ بندہ محبت کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، اور بغض رکھے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے رکھے۔ اب جب وہ یہ بات سامنے رکھے گا، اس نے محبت کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اس نے بغض رکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جن کے ساتھ محبت رکھے گا انہی کے ساتھ رکھے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کیونکہ اب اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ان سے محبت رکھے جو اللہ کے محبوبین ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور بغض رکھے تو ان سے رکھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہی حکم ارشاد فرمایا، سورہ
توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارا جو مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، یعنی نیک و پرہیزگار ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اب اس نیکی کے اوپر ہمیں استقامت ہوگی، اور نیکوں کی صحبت میں جب رہیں گے تو ان سے محبت پیدا ہوگی، اور ان سے محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فسق و فجور سے ہمیں نفرت ہوگی اور ہم کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ جب تجھے شیطان بھلا دے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی، فاسقوں فاجروں کی کافروں کی صحبت اختیار کر لی، اب شیطان کے بھلانے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، یاد آ گیا تو اب ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بروں کی صحبت سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، اور نیکوں کی صحبت الحمدللہ ہمارا مدنی ماحول یہ انتہائی نیک ماحول ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرنا بھی یہ نیکوں کی صحبت ہی اختیار کرنا ہے، اور ان کی صحبت کی وجہ سے جہاں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر برکت عطا فرمائے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کی بے شمار بہاریں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی مصیبتوں کو بھی، پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح